الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. اور جو شخص سچی بات لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی لوگ متقی ہیں. وہ جو چاہیں گے ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس سب کچھ موجود ہے. نیکوکاروں کا یہی بدلہ ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جہاں بھی دیکھا جہاں میں روشن ہے تیری عظمت صدیق اکبر. جہاں میں دیکھا جہاں میں روشن ہے تیری عظمت صدیق اکبر. نبی نے خود ہی بنایا تجھ کو امام امت صدیق اکبر. تمام مردوں میں سب سے پہلے رسول پہ تو ایمان لایا. ایمان لا کر خدا کے دین پر خزانہ سبھی اپنا لٹایا. لٹا کے دولت خدا سے تو نے خریدی جنت صدیق اکبر. جہاں بھی دیکھا جہاں میں روشن ہے تیری عظمت صدیق اکبر. وفا کی تو نے نبی سے ہر دم ہتھیلی پر جان اپنی رکھ کر. رسول اقدس جبھی تو ہجرت کی رات پہنچے ہیں تیرے در پر. بلند کر دی جہاں میں تو نے وفا کی عزت صدیق اکبر. جہاں بھی دیکھا جہاں میں روشن ہے تیری عظمت صدیق اکبر. نبی کو ہجرت کی رات تو نے اکیلا نہ چھوڑا نہ غار میں بھی. جدا نہ ہونے دیا خدا نے نبی کو تجھ سے مزار میں بھی. نبی کو ہجرت کی رات تو نے اکیلا چھوڑا نہ غار میں بھی. جدا نہ ہونے دیا خدا نے نبی کو تجھ سے مزار میں بھی. نبی معصوم کی رفاقت ہے تیری قسمت صدیق اکبر.
جہاں بھی دیکھا جہاں میں روشن ہے تیری عظمت صدیق اکبر. عمر کی ساری عمر کی پونجی تیری ایک رات ہی میں تنہا. عمر کی ساری عمر کی پونجی ہے تیری ایک رات ہی میں تنہا. جو رات تو نے نبھائی خلفت میں پیارے نبی کا نگران بن کر. تھی گود تیری نبی کا بستر عجیب شفقت صدیق اکبر. نبی نے خود ہی بنایا تجھ کو امام امت صدیق اکبر. جہان سارا تیری صداقت پہ حد سے زیادہ حیران ہے اب تک. فقط سبائی تیرے حسد کی بنا پر ماتم کنا ہے اب تک. جہان سارا تیری صداقت پہ حد سے زیادہ حیران ہے اب تک. فقط سبائی تیرے حسد کی بنا پر ماتم کنا ہے اب تک. عطا کی تجھ کو میرے خدا نے مزید رفعت صدیق اکبر. جہاں بھی دیکھا جہاں میں روشن ہے تیری عظمت صدیق اکبر. تیری ہی دختر نبی کی زوجہ نبی کی زوجہ ہماری ماں ہے. تیری ہی دختر نبی کی زوجہ نبی کی زوجہ ہماری ماں ہے. وہ مثل خورشید جس کی عظمت قرآن کے اوراق پر عیاں ہے. جہنمی ہوگا وہ جس کے دل میں ہو تیری نفرت صدیق اکبر. جہنمی ہوگا وہ جس کے دل میں ہو تیری نفرت صدیق اکبر. جہاں بھی دیکھا جہاں میں روشن ہے تیری عظمت صدیق اکبر. تمام قرضہ جہاں والوں کا خود ہی لٹا گئے دل بر. تیری قرضے میں دیں گے باقی خدا چکا دے گا روز محشر. جمع ہے خلد بری میں تیری تمام دولت صدیق اکبر. جہاں بھی دیکھا جہاں میں روشن ہے تیری عظمت صدیق اکبر. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، برادران عزیز، وقت کی مناسبت بھی ہے اور کچھ حالات کے پیش نظر ضرورت بھی. اسی لیے میں نے پچھلے کئی ہفتوں سے بلکہ کئی مہینوں سے مسلسل خطبات کو موقوف کر کے آج ایک ایسی شخصیت جن کے بارے میں مختصراً اتنا ہی عرض کر دینا کافی ہوگا کہ آسمان کی کھال کے نیچے زمین کے اوپر انبیاء کے بعد خدا کا سب سے بڑا انسان، افضل البشر بعد الانبیاء، چشم فلک نے آج تک نبیوں کے بعد ایسا انسان نہیں دیکھا جیسا انسان صدیق اکبر تھے. سچی بات یہ ہے،
صدیق اکبر کے محاسن اور کمالات اور ان کی سیرت کا جس قدر بھی گہرائی سے مطالعہ کیا جائے تو یہ ایک ایسا انسان گزرا ہے کہ دیگر صحابہ تمام رفتوں اور تمام عظمتوں کے باوجود بھی ان کے قریب قریب بھی نہیں پھٹکتے. ابھی آپ نے نظم میں ایک شعر پڑھا، شعر سنا، صدیقہ کائنات صدیقہ بنت صدیق. رات کا وقت تھا، اپنے آقا، اپنے محبوب سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہیں. رات کا وقت ہے اور آسمان کے ستارے دکھائی دیتے ہیں. تو اچانک ام المومنین کے دل میں خیال آیا تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمانے لگی، میرے آقا آسمان کے ستاروں جتنی نیکیاں بھی کسی کی ہوں گی؟ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں عمر کی نیکیاں اس سے زیادہ ہیں. عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ تو میرے ابا؟ فرمایا ان کا کیا پوچھتی ہو، عمر کی ساری نیکیاں ان کی ایک رات کی نیکی کے برابر بھی نہیں. آپ سنتے رہتے ہیں، یقیناً مطالعہ بھی کیا ہوگا، غزوہ تبوک کے موقع پر جو حضور کی زندگی میں، آپ کی حیات مبارکہ میں سب سے مشکل ٹائم تھا، ایسا مشکل ٹائم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ میں کبھی نہیں آیا. جب یہ پتہ چلا کہ کئی لاکھ کا لشکر لے کر رومی مسلمانوں پر چڑھائی کرنے کی تیاری میں ہے، نبی کی فراست پہ قربان جائیں صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا کی جتنی بھی ملٹری اکیڈمیاں ہیں، وہ جیسے بھی جنگی ماہرین اور جرنیل تیار کریں، اس میں فلک نے آج تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا جرنیل نہیں دیکھا اور نہ صبح قیامت تک دیکھے گی. یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور اسی ٹائپ کے جتنے شیاطین ہیں آج بھی اس پر ریسرچ کر رہے ہیں، اور ابھی تک ان کو وہ سراغ نہیں ملا. 1500 سال گزر چکے ہیں، ابھی تک انہیں سراغ نہیں ملا کہ بدر کے معرکے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنے کم افراد تھے، 313، اور وہ بھی نہتے اور بے سر و سامان، سوائے 8 تلواروں کے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، جبکہ مقابلے میں ان سے 3 گنا بڑا لشکر، یعنی 1000 کا لشکر، جن کے پاس اس زمانے کے لحاظ سے ہر طرح کا ساز و سامان تھا، جنگی سامان. لیکن تھوڑی وقفے کے بعد دنیا نے اس کو مانا اور یہ حقیقت سامنے آ گئی کہ دشمن جو 1000 کے لشکر پر مشتمل تھا اور ہر طرح کے کیل کانٹے سے اور جنگی سامان سے لیس، اس کے 70 کو جہنم رسید کر دیا محمد کے ساتھیوں نے، اور 70 کو گرفتار کر لیا.
اور محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھی بھی گرفتار نہیں ہو، صرف 14 ساتھی شہید ہوئے. آج تک ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا بات تھی، اور آئے گی بھی نہیں جب تک محمد رسول اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے. اس بات اس انسان کو سمجھ میں آتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خدا کا سچا نبی مانتا ہے، تو اس کو سمجھ میں آتی ہے. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. یہ پکی بات ہے، اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے بدر کے میدان میں، تم تو بہت کمزور تھے. مگر ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی. مادیت کی نظر سے دیکھنے والا انسان، ظاہری بین انسان، اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ کی مدد بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اسباب میں پھنسا ہوا انسان روحانیت کو نہیں سمجھتا، نہ وہ اللہ کی مدد کو سمجھتا ہے، نہ نبی کے معجزات کو سمجھتا ہے. نبی کی صداقت اس کو سامنے آئے گی تو پھر پتہ چلے گا کہ نبی کیوں کامیاب ہو گئے، ان کے ساتھی نہتے اور بے صبر سامان بہت تھوڑے ہو کر بھی کیوں کامیاب ہوئے، اور وہ 3 گنا زیادہ ہو کر ہر طرح کے ساز سامان سے لے کر کیوں ناکام ہوئے. اللہ اکبر. بات کر رہا تھا اس انسان کی کہ جن کو ہر زاویے سے، میں تو ایک طالب علم ہوں بہت ہلکا سا، خدا کی قسم اٹھاتا ہوں اور پورے شعور کے ساتھ، جذبات میں آ کر نہیں، قرآن میرے سامنے ہے. میں علمی دنیا میں اپنے آپ کو بہت پیچھے سمجھتا ہوں. اس کے باوجود جتنا بھی میں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو پڑھا ہے، تو ہر بار صدیق اکبر کی شخصیت مجھے سب سے بلند و بالا نظر آئی ہے. آپ سوچتے ہوں گے کہ ازواج مطہرات کا تذکرہ کرتے کرتے درمیان میں آپ نے یہ ذکر چھیڑ دیا. 2 وجوہ ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ یہی ماہ مبارک ہے، عام روایات کی بنا پر 22 جمادی الاخری جمادی الثانیہ ان کا یوم وفات ہے، اور آج 19 تاریخ ہے ہمارے پاکستانی کیلنڈر کے اعتبار سے. اور اس سے زیادہ اس بات کا داعیہ اس لیے بھی ہوا کہ آپ حضرات نے چند روز پہلے دیکھا کہ آپ کے پاکستان کی ایک بدبخت عورت، اس کے لیے لعنت کا لفظ بڑا چھوٹا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کتوں کو بولنے کی زبان دے دے نا، کتے بولیں تو کتے بھی ان پر لعنت بھیجیں گے. سننے میں آیا کہ وکیل ہے، اس نے یہ بکواس کی کہ سیدہ فاطمہ رضوان اللہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا حق ظالمانہ طریقے سے غصب کر لیا ابوبکر نے. خدا کی اربوں خربوں لعنتیں ہوں ایسے تمام لوگوں پر، ان سب سوچوں پر خدا کی لعنت ہو جس میں اتنے بڑے دیانتدار انسان، اتنے بڑا امانت دار انسان، کہ انبیاء کے بعد آسمان کی آنکھ نے آج تک ایسا انسان نہیں دیکھا، اس کے بارے میں. اور پھر وہ بدبخت یا تو کہتے میں عیسائی ہوں، یا وہ کہتے میں ہندو ہوں، میں سکھ ہوں، میں یہودی ہوں، تو ہمیں کوئی تعجب نہ ہوتا. وہ بدبخت مسلمان بھی کہلاتی، لیکن مجھے یقین ہے کہ مسلمان نہیں ہوگی. وہ مجھے یقین ہے مسلمان نہیں ہوگی. میں جانتا نہیں اس کو کون ہے، وہ اتنی جاہل ہے وہ کہ لفظ جہالت بھی اس کے لیے شاید ہلکا ہے.
کہ صدیق اکبر جیسا دیانت امانت کا پیکر، کہ جس کی سچائی، دیانت، امانت اور جس کی خوبیوں کے پیش نظر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پل پل ان کو اپنا رفیق بنا کر چلتے ہیں، حتیٰ کہ مرض وفات میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہونے لگا ہے، اس سے کچھ ہی دیر پہلے نماز کا وقت آیا۔ آپ حضرات دھیان سے توجہ کے ساتھ بات کو سننا اور اب دل کی تختی پر لکھ لینا۔ تو نماز کا وقت آیا تو ایسا تو تھا نہیں جس طرح ہم لوگ نماز ذرا سی تکلیف ہوئی تو گول کر گئے۔ اسلام میں تو اس کی گنجائش کوئی نہیں ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسلمانوں کی امامت کرنے کی سکت نہیں رکھ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ ان الفاظ کو دل پر لکھ لیجئے دوستو، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی تھی، یوں تو سب مسلمانوں کے سامنے تھی، لیکن اپنے گھر کے افراد جو ہیں ان کو زیادہ جانتے تھے۔ کتنے رقیق القلب اور نرم دل تھے، اور ان کی رقاقت قلبی اور نرم دلی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مور لگا دی، ارحم امتی بامتی ابو بکر۔ میری امتیوں میں سے میری امت پر، میری امت میں سے میری امت میں سب سے بڑا رحیم ابو بکر ہے۔ اس میں تفصیل کا جملہ، ارحم، سب سے بڑا رحم دل اور مہربان ابو بکر ہے میری امت پر۔ تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے ابا بہت رقیق القلب ہیں، نرم دل ہیں، آپ کو مسلح پر نہیں دیکھیں گے تو بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے۔ کسی مضبوط اعصاب کے مالک مثلا حضرت عمر ہیں، انہیں حکم دیں وہ نماز پڑھائیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا نہ خواستہ اپنے ابا کو اس شرف سے محروم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ان کا مزاج یہ تھا، وہ سمجھتی تھی کہ میرے ابا بہت رقیق القلب ہیں، اور اگر دنیا میں فنا فر رسول کا جملہ کسی پر صادق ہو سکتا ہے تو اس کا اولین مصداق ابوبکر صدیق ہے۔ تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر بالکل سنی انسنی کر دی، فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو نا لوگوں کو نماز پڑھا۔ پھر انہوں نے اپنے ساتھ حضرت حفصہ کو، ام المومنین جو صدیق حضرت فاروق اعظم کی صاحبزادی ہیں، انہوں کو ملا لیا، اور دونوں نے مل کر کہا یا رسول اللہ کہیں لوگوں کی نماز نہ خراب ہو جائے۔ پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی بات کو نظر انداز کر ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ یہاں ایک بات میں آپ حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں، نبی نے اپنی زندگی میں اپنے مسلح کا امام بنایا کس کو؟ ابوبکر صدیق کو رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس وقت حضرت عمر موجود تھے، اس وقت حضرت علی موجود تھے، اس وقت حضرت عثمان موجود تھے، اس وقت حضرت عباس موجود تھے، حضور کے چچا۔ ان سب کے ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک کی طرف بات نہیں فرمائی اور مشورے کو رد کر دیا۔ اب بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اللہ کے نبی جانتے تھے کہ میرے بعد میری نیابت، میری خلافت کے لیے اگر کوئی شخص موزوں تر ہے تو وہ بکر ہی ہے۔ کس بات
کا میں دوستوں ذکر کروں. نماز مصطفیٰ کا حالیہ ایڈیشن جو بڑے سائز میں ہے، اس کے اندر میں نے امامت کی بحث میں ان ساری باتوں کو لکھ دیا ہے، اور بڑے بڑے اساتین امت کے فیصلے بھی لکھ دیے ہیں کہ امت کا سب سے بڑا عالم، نبی کی امت کا سب سے بڑا عالم ابوبکر تھے. اس لیے ہماری شریعت کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ لوگوں کو نماز وہ شخص پڑھے جو سب سے بڑا عالم ہو، کم از کم مسائل نماز سے پوری طرح آگاہ ہو. یہ نہیں کہ حضرت فاروق اعظم کا علم کم تھا، حضرت عثمان کا علم کم تھا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا علم کم تھا، یا حضرت عباس جو حضور کے عم محترم چچا بزرگوار تھے ان کا علم کم تھا. یہ سارے حضور کا تربیت یافتہ تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجا طور پر سمجھتے تھے کہ جو رنگ میرا ابوبکر پر چڑھا ہے، جو روحانیت ابوبکر نے قبول کی ہے، جو فیض اور کمالات ابوبکر کی طرف منتقل ہوا، وہ کسی دوسرے کو حصے میں نہیں آیا. وہ ابوبکر ارحم امتی، جس کے بارے میں مور لگا دی میری امت کا سب سے بڑا رحیم اور شفیق ہے، وہ ابوبکر رسول اللہ کی صاحبزادی پر ظلم کر سکتا ہے؟ جو ساری امت کے ہر فرد کے لیے رحیم ہے، جو نبی کا ایسا عاشق صادق ہو، وہ رسول اللہ کی صاحبزادی کا حق مار سکتا ہے؟ ایسا سوچنا بھی صرف شیطان کا کام ہے. اور پھر کیا حضرت فاطمہ کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت نہیں دی گئی، تو پھر کس کو دی؟ ازواج مطہرات میں سے کسی کو دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں آپ کی ازواج مطہرات میں صرف 2 کا انتقال ہوا. 13 ازواج میں سے 2 کا انتقال ہوا، 11 زندہ تھیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت اگر چلتی تھی، تقسیم ہوتی تھی، تو پھر 11 ازواج مطہرات کو کوئی حصہ ملا؟ دنیا کی کوئی کتاب، کوئی تاریخ بتا سکتی ہے؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی اولاد کو کچھ ملا؟ اولاد در اولاد کو کچھ ملا؟ سیدنا علی کو کچھ ملا، حضرت حسن حسین کو کچھ ملا، علی بن ابی العاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نواسے جو بڑے نواسے تھے، ان کو کچھ ملا. عبداللہ بن عثمان جو دوسرے نواسے تھے، سیدنا عثمان کے صاحبزادے، ان کو کچھ ملا. صرف شیطان ہی ایسی بات ذہن میں ڈالتا ہے، اور شیطان اسی شیطانی زبان سے بولتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ابوبکر صدیق کو معلوم تھا، نبیوں کی وراثت نہیں چلتی مال میں. نبی جو کچھ مال چھوڑ دیتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وراثت نہیں ہوتی. نحن معاشر الانبیاء لا نورث، ہم نبیوں کی جماعت جتنی بھی ہیں، ہم کوئی وارث نہیں چھوڑتے. ما ترکنا صدقۃ، جو ہم چھوڑ دیں وہ سب صدقہ ہو جاتا ہے. اولاد میں سے، ازواج میں سے جو جب تک کوئی زندہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکہ میں سے اس کو استعمال کر سکتا ہے، لیکن اگر وفات پا جائے تو اس کو وراثت میں کچھ نہیں ملتا، وہ سب صدقہ ہوتا ہے. آنکھیں اگر ہیں بند تو پھر دن بھی رات ہے، اس میں بھلا قصور کیا ہے آفتاب کا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کونوں خدروں سے شیطان نکلتے ہیں، وہ مردوں کی شکل میں بھی ہیں اور عورتوں کی شکل میں بھی شیطان ہیں. اور پھر ان لعنتیوں، خدا کی اربوں خربوں لعنتیں تم پر ہو،
ان کو ابو جہل میں کوئی خامی نظر نہیں آتی، اس کے ساتھ کوئی خصوصی رشتہ داری ہے۔ ابو لہب کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، عتبہ اور شیبہ کے ساتھ، ان میں کوئی خامی نظر نہیں آتی۔ خامی نظر آتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں آتی ہے۔ اس مسئلے کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیجئے میرے دوستوں، جن کا مطالعہ ہے ظاہر قسمت نہیں تو اس مسئلے کو سمجھ لیجئے۔ اگر آپ کو کوئی شک ہو تو کسی بڑے عالم سے، بڑا عالم میں اس کو مانتا ہوں کہ جس نے کتابیں ساری پڑھائی ہوں اور کتابوں کے ساتھ سبق ہو اور اس کے پاس علمی ذخیرہ بھی ہو، اس سے پوچھئے کہ یہ بات ہم نے مسجد شہداء میں سنی ہے کہ نبیوں کی وراثت نہیں چلتی، نبی جو چھوڑ دیتے ہیں وہ سب صدقہ ہو جاتا ہے۔ یہ بات صدیق اکبر کو معلوم تھی، اس واسطے انہوں نے، اول تو ہم اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے، یہ بھی کسی سبائی کی گھڑی ہوئی بات ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا صدیق اکبر سے وراثت مانگنے گئی ہوں، کیونکہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور کائنات کی صاحبزادی تھی، اسی گھر میں پلی تھی، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے وہ ناواقف تھی؟ آج کے سرمایہ داروں یا دنیا داروں کی بیٹیوں کی طرح وہ کوئی جاہل تھی معاذ اللہ؟ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کا تارا تھی، رسول اللہ کے پاک گھر کے اندر تربیت یافتہ تھی، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری تعلیمات معلوم تھی، نہ انہوں نے ایسا کیا۔ اگر کسی کتاب کے اندر ہے تو جعلی روایت ہے، جھوٹ ہے، یہ کسی سبائی نے گھڑی ہے، یہ یاد رکھیے۔ ایسی کوئی روایت کسی کتاب میں بھی ہو، دنیا میں سچائی کا مرکز ایک اللہ کی کتاب ہے، سارے دوست سن لیں، اور کل میں اللہ کی بارگاہ میں ہم سب نے پیش ہونا اور آپ نے گواہی دینی میرے حق میں۔ سچائی کا مرکز ایک اللہ کی کتاب ہے، باقی ہر کتاب کے اندر کوئی نہ کوئی کمزور بات ہے، کسی میں کم اور کسی میں زیادہ۔ یہ کتاب اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کی لکھی ہوئی چیز نہیں۔ باقی کوئی کتاب بھی ہے جہاں انسانی تصرف موجود ہے وہاں خامی رہ گئی ہے۔ ہم لوگ امام بخاری رحم اللہ کے ساتھ کس قدر محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، اور حدیث کے سارا ذخیرے میں ان کی کتاب کو درجہ اول دیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی، پوری کوشش کے باوجود بھی، امام بخاری ایسے راویوں سے نہیں بچ سکے جو رافضی تھے۔ عباد بن یعقوب ایک راوی ہے، نام یاد رکھ لینا، پوچھ لینا کسی صاحب علم سے، نہیں تو میں بتاتا ہوں۔ تقریب التہذیب، تہذیب التہذیب حافظ بن حجر عسقلانی کی مطالعہ کر لیں، اس شخصیت کو پڑھیں۔ صدوق رافضی حدیث فی البخاری، یہ رافضی ہے، اس کی بخاری میں روایت موجود ہے۔ فلح بن سلیمان ایک راوی ہے، بہت ضعیف راوی ہے، بخاری میں جا بجا اس کی روایتیں موجود ہیں۔ اس کے باوجود ہمیں بخاری پر خدا کی رحمتیں نازل ہوں دعا کرتے ہیں۔ انہوں نے پوری کوشش کی، کوشش کے باوجود کامیابی نہیں ہو سکی۔ صرف اللہ کی کتاب جو انسانی تصرف سے بالا ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ اس کا ایک شوشہ بھی، ایک زیر زبر بھی اس میں کوئی خامی نہیں، کوئی کمزوری نہیں۔ تو اگر کوئی شخص یہ کہ فلاں کتاب میں لکھی ہے، میں اس کتاب کی روایت کو نہیں مانتا، اور صرف میری بات ہے، دنیا کا ہر صاحب علم ایسی بات کہے گا جو میں کہتا ہوں، یہ تہمت ہے سیدہ فاطمہ پر، یہ تہمت ہے ابوبکر صدیق پر، تہمت لگانے پر خدا کی لعنت ہو۔ ہر وہ شخص جو رسول اللہ کے ساتھ سچی محبت رکھتا ہے، میرے دوستوں، آپ سارے کے سارے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، آپ میری برادری ہو، میری رشتہ دار ہو، آپ سے زیادہ میرے لیے محبوب کوئی بھی نہیں۔ ایمان کی بقا اور سلامتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور عقیدت کے ساتھ ہے، اور ہر وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہے،
رسول اللہ کا پیارا ہے. تمام صحابہ اکرام بلا امتیاز، رتبے کسی کے بڑے ہوں کسی کے چھوٹے ہوں، اور بکر سب سے بڑے ہیں، لیکن کم سے کم درجے کا صحابی بھی وہ ہماری عقیدتوں کا مرکز ہے. ان کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج ہیں. یہ عقیدہ رکھے سارے کے سارے، سب نے ہم نے مر کر خدا کا سامنے جانا ہے. الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں یہ پیغام سنا چکا ہوں بار بار. ساری محبتوں میں سب سے بڑی محبت اللہ کی ہے. سن چکے ہیں آپ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، قرآن کریم کی آیت ہے. ایمان والے سب سے زیادہ محبت اور پیار اللہ سے کرتے ہیں. اللہ کے بعد پھر سب سے زیادہ محبت نبیوں سے، اور نبیوں میں سے سب سے زیادہ محمد رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر نبیوں کے بعد سب سے زیادہ محبتوں کے اور عقیدتوں کے مرکز اصحاب رسول اور زواج مطہرات امہات المومنین ہیں. باقی سب لوگ بعد میں ہیں. دنیا کے کسی اور شخص صحابہ کے بعد کوئی ایسا ہوگا جسے میں پسند کرتا ہوں، کوئی ایسا ہوگا جس کو آپ پسند کرتے ہیں. میرے پسندیدہ کو آپ پسند نہیں کریں گے، اس سے آپ کے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ جس کو پسند کرتے ہیں میں نہیں کرتا تو اس سے میرے ایمان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہمارے سارے عقیدتوں کے مرکز ہیں. اور ابو بکر جیسا صحابی، اللہ اکبر، فاروق اعظم اور صدیق اکبر، ان دو پیارے بھائیوں کے درمیان کسی معاملے میں اختلاف ہو گیا. ہوتا ہے، انسان کی رائے دوسرے سے مختلف ہو جاتی ہے. ایک نبی کی ذات ایسی ہے کہ جس پہ اختلاف نہیں کیا جا سکتا. وہاں اختلاف کا سوچنا بھی اپنے آپ کو ایمان سے باہر پھینکنے والی بات. تو ساتھی سے صحابی سے اختلاف کر سکتا ہے. کیا اس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرا سخت بات کہہ دی. اللہ اکبر. اور اب یہاں ایک بات، میں پھر اپنی بات طرف آتا ہوں. صدیق اکبر اللہ اس کے رسول کی محبت کے اس مقام پر تھے جہاں کوئی دوسرا آج تک نہیں پیدا ہوا. انہی مجلسوں میں آپ سن چکے ہیں کہ اپنا بوڑھا باپ، ایک دفعہ ان کی زبان سے شاید کوئی سوء ادبی ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، تو حضور کی محبت میں اس قدر غرق اور ڈوبے ہوئے تھے، زور سے تھپڑ مارا بوڑھے باپ کو، دور جا کر گرے. وہ حضور کو جب پتہ چلا تو رسول اللہ نے فرمایا ایسا نہ کرنا، اس کی بجائے ان کی ہدایت کی دعا کریں. اور وہ دعائیں پھر اللہ نے قبول فرمائیں اور بالآخر آخر وقت میں مسلمان بھی ہو گئے. تو جس شخص کی ایمان کی سطح ایسی ہو، وہاں اگر اس کو کوئی ایسی بات سننے کا موقع ملا تو اس میں اگر انہیں سخت بات کہہ دی کسی اپنے ساتھی کو تو تعجب کی بات نہیں. فاروق اعظم کے ساتھ کچھ سخت گفتگو ہو گئی اور بعد میں ان کو خیال گزرا، انہوں نے ان سے معذرت کی. تو انہوں نے کہا نہیں، میرا بڑا دل دکھا ہے آپ کی بات سے. اب ایسے تو تھے نہیں کہ چلو ٹھیک ہے بھائی تو جان تمہارا کام جانے. کبھی ایسا نہیں سوچ سکتے تھے کہ میرا ساتھی، میرے نبی کا ساتھی وہ رنجیدہ ہو، پتہ نہیں کس وقت خدا کی طرف سے بلاوا آ جائے. یہ سوچیں تو انہی لوگوں کی ہوتی جن کی تربیت رسول اللہ نے کی تھی. بڑی کوشش کی، فاروق اعظم نہیں مانے تو منوانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. جس وقت عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی، میں نے اپنے اس بھائی سے کچھ تلخ بات کہہ دی، میں معذرت کر رہا ہوں، معافی مانگ رہا ہوں، معاف نہیں کر رہے، آپ سفارش فرمائیں. اللہ اکبر. اب بات پہ غور فرمائیے.
آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ فاروق اعظم کا کیا مقام ہے اللہ کے نزدیک اور اللہ کے رسول کے نزدیک، لیکن جہاں بکر صدیق کا تقابل ہو جائے گا وہاں رسول اللہ نے فوری طرح فاروق اعظم کو ڈانٹا۔ صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ غلطی میری تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر توجہ نہیں فرمائی، فرمایا میرے ساتھی کو جب میں نے اللہ کا پیغام سنایا تم سب نے انکار کیا، اس نے مانا، میرے سب دشمن تھے یہی غمخوار تھے، مجھے کسی نے کچھ نہیں دیا، انہوں نے اپنا مال مجھ پر خرچ کیا، قدم قدم پہ میری حمایت کی، کوئی ایک پل ایسا نہیں گزرا کہ جو ان کی حمایت سے بغیر ہو۔ کیا اس میرے ساتھی کو میری خاطر بھی نہیں چھوڑو گے؟ اللہ اکبر۔ اس سے آپ اندازہ فرما لیجئے کہ خدا کے نبی کے نزدیک اس شخصیت کا کیا مقام تھا۔ غزوہ تبوک کی بات کر رہا تھا، اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سب سے مشکل ٹائم تھا، سخت گرمی کا موسم، سخت گرمی کا موسم، اور باغات تیار ہیں، مدینہ طیبہ والے لوگوں کی معیشت ساری کی ساری ان باغات اور زراعت پر تھی۔ اچانک اللہ کے پیغمبر کی طرف سے حکم مل گیا کہ سب تیار ہو جاؤ، قبل اس کے کہ دشمن ہمارے زمین پر آ کر چڑھائی کرے، ہم نے پیش قدمی کر کے ان کا راستہ روکنا ہے۔ یہ نبی کی فراست تھی، یہ نبی کی جنگی تدبیر تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن چونکہ دشمن بہت بڑی تعداد میں ہے، اس کے لیے بعض روایت میں 40,000 کا لشکر تیار کیا گیا۔ نبی کی زندگی کا سب سے بڑا لشکر ہے یہ، اس سے پہلے کسی غزوے میں اتنا بڑا لشکر نہیں تیار کیا گیا۔ اس کو آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، جیش العسرہ، تنگی کا لشکر، یعنی تنگی کا زمانہ تھا، مسلمانوں کا سمجھے کہ رزق منہ پر آیا ہوا تھا، لیکن حضور کی طرف سے حکم ہوا کہ تیاری کرو، جانا ہے سب نے، گرمی کا موسم ہے، مفلسی ہے۔ حضور نے چندہ کی اپیل کی تو سب صحابہ کرام نے جس جس کے پاس جو کچھ تھا وہ لا کر پیش کیا۔ میں صرف یہ قصہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ فاروق اعظم فرماتے ہیں اس دن میرے پاس وافر مقدار میں سرمایہ تھا، میں نے آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا اور آدھا رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ دل میں یہ خیال تھا کہ آج میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا۔ کسی نے کھجوریں پیش کی، کسی نے نقد پیسے، کسی نے کچھ، جو جس کے پاس تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ شخصیت آ گئی جو فنا فی رسول تھے۔ اللہ اکبر۔ خدا کی قسم، جب خیال آتا نا صدیق اکبر کا، مجھے آپ کا نہیں پتا کہ آپ کے دل میں کیا ہے، اللہ کی قسم میرا پورا وجود جو ہے نا جیسے کہ اس مسرت سے، شادمانی سے اور مٹھاس سے بھر جاتا ہے، میرے دل دماغ میں کیفیت پیدا ہو جاتی۔ 1500 سال پہلے گزر چکے ہیں، ہمارا کوئی نسبی رشتہ ان کے ساتھ نہیں تھا، وہ بنو تیم میں سے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 8ویں پشت میں جا کر ان کا رشتہ ملتا ہے، لیکن ہمارے نبی کے مخلص تھے، جانثار، وفادار، فداکار تھے، اس واسطے اللہ نے ان کی محبت ہمارے دل میں ایسی ڈالی، وہ محبت نہ باپ کی ہے، نہ ماں کی ہے، نہ چچا کی ہے، نہ ماموں کی ہے، نہ اولاد کی ہے، نہ بیوی بچوں کی۔ اور اللہ سے دعا ہے آپ کے لیے بھی اپنے لیے، یا اللہ اسی محبت اور ہمیں قائم رکھنا اور اسی پر خاتمہ فرمانا۔ وہ جو کچھ گھر میں تھا سب جھاڑو دے کر، گٹھڑی باندھ کر اللہ کے نبی کی خدمت پیش کر دیا۔ قرائن سے رسول اللہ نے سمجھ لیا کہ اس شخص نے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا ہوگا۔ کسی اور سے حضور نے شاید نہیں پوچھا، ان سے پوچھا بکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ فرمانے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ سوچئے ذرا، میں نے کہا آپ نے سن لیا، کہنا بھی بڑا آسان ہے، سننا بھی بڑا آسان ہے، اپنے اوپر یہ کیفیت طاری کیجئے۔ آج ہمیں اگر کہا جائے
دین کی محبت میں، دین کی بقا کے لیے ہم کیا کردار ادا کریں گے؟ ابو بکر صدیق کو مجرد نہیں تھے، ان کے بچے تھے، ان کی بیویاں تھیں، ان کے لیے بھی غذا خوراک کی ضرورت تھی، لیکن یہ شخص اس قدر اللہ رسول کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا، کوئی نہیں سوچا کہ میری بیوی کیا کھائے گی تو میرے بچے کیا کھائیں گے۔ رسول اللہ نے پوچھ لیا کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ فرمایا خدا اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر آیا ہوں۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں اس دن میں نے طے کر لیا، دل میں ٹھان لی، میں کتنی بھی کوشش کروں اس شخص سے آگے بڑھنے کا، نہ میں بڑھ سکتا ہوں نہ میرا رب آگے بجانے دیتا ہے۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزادی پر، خدا کی کھربوں لعنتیں ہوں ایسی سوچ پر۔ لیکن آپ حضرات سے میری درخواست ہے کہ اپنی سوچوں کو درست فرمائیے۔ ماشاءاللہ آپ میں پڑھے لکھے لوگ کچھ کم ہوں گے، کچھ زیادہ پڑھے لکھے ہوں گے، اپنے دل و دماغ کو صاف اور شفاف رکھیے۔ دنیا کی کسی کتاب، ہر کتاب کو چھوڑ سکتے ہیں خدا کی کتاب کے سوا۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ زمر کی 24ویں پارے کی بالکل، والذی جاء بالصدق، جو سچائی لے کر آیا وہ محمد رسول اللہ ہے، وصدق بھی، اور ان کی تصدیق کی وہ صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جب اللہ کا پیغام سنایا ہر انسان نے پس و پیش کیا سوائے ابو بکر کے، سنتا ہی فوراً قبول کر لیا۔ اور پھر حضور کی زندگی کا کوئی ایک گوشہ، کوئی ایسا موقع نہیں آیا کہ انہوں نے کوئی تأمل کیا ہو۔ اور پھر باقی وقت نے ثابت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو ترجیح دی۔ بدر کے قیدیوں کے معاملے میں آپ حضرات جانتے ہیں، بدر کے مارکے میں جو قیدی پکڑے گئے تھے ان کے بارے میں جانتے ہیں، حضور نے رائے لی صحابہ کرام کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، تو کسی نے کوئی کہا کوئی نہیں کچھ، لیکن زیادہ وقی اور وزنی رائے شیخین کی تھی۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا یا رسول اللہ میری رائے یہ ہے ان سب کو قتل کر دیا جائے، اور جس جس کے جو رشتہ دار بھی پکڑا گیا اس کے حوالے کیا جائے، وہ اپنے ہاتھوں سے قتل کرے۔ صدیق اکبر سے پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کی یا رسول اللہ میری رائے یہ ہے کہ ان کو معاف کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ اور پھر کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس رائے کو قبول کیا؟ ابو بکر صدیق کی رائے کو قبول کیا۔ وہ اصل میں ان کی جو فطرت تھی، جبلت تھی، ارحم امتی بھی امتی ابو بکر، وہ قدم قدم پر سامنے آ رہی تھی۔ اگر وہ قتل کر دیے جاتے تو پھر آئندہ چل کر ان لوگوں کے وجود سے جو بڑا بڑا اسلام کو فائدہ پہنچا ہے، یعنی جو اسلام کے اندر آ گئے، وہ قتل ہونے کے باوجود فائدہ نہ پہنچا۔ ان قیدیوں میں حضرت عباس بھی تھے۔ حضرت عباس کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ اس کے علاوہ اور بہت سے، کس کا نام لوں، ٹائم نہیں ہے، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آئندہ چل کر دین کو جو فائدہ پہنچا اس وقت قتل کر دیے زیادہ فائدہ پہنچتا۔ علی ھذا القیاس تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی شخصیت گزرے ہیں کہ ہر موقع پر اللہ کے نبی کی رائے ان کی رائے کے مطابق رہی، اور ہر موقع پر رسول اللہ کی رائے کے مطابق ان کی رائے رہی۔ اس لیے میں نے کہا کہ چشم فلک نے ایسا انسان نہیں دیکھا۔ نبی نہیں تھے، استعداد نبوت پاتے تھے۔ ایک بات کہہ کر ختم کرتا ہوں، دنیا میں جتنے خدا کے نبی آئے، ہر نبی نے اپنے سے پہلے نبی کی تصدیق کی۔ اس بات کو غور سے سننا، ہر نبی نے اپنے سے پہلے نبی کی تصدیق کی اور اپنے بعد میں آنے والے نبی کی بشارت سنائی۔ مثلا سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد۔ اے بنی اسرائیل میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف،
اپنے سے پہلے جو تورات کتاب ہے اور وہ نبی، ان کی تصدیق کرتا ہوں، اور اپنے بعد میں آنے والے ایک رسول کی بشارت سناتا ہوں، ان کا نام بھی احمد ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے سارے نبیوں کا حال رہا، ہر نبی اپنے سے پہلے کے لیے مصدق رہا اور اپنے بعد والے کے لیے مبشر رہا۔ ایسا ہی ہوا۔ اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اپنے سے پہلے سارے نبیوں کی انہوں نے تصدیق کی، لیکن اپنے بعد میں کوئی نبی آنے والا تھا نہیں، اس لیے اس کے لیے کوئی بشارت نہیں سنا، کیونکہ بعد میں نبی آنے والا ہوتا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتا۔ قانون یہی ہے نا، ہر نبی پہلے کی تصدیق کرتا ہے اور بعد والے کی بشارت سناتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلوں کی تصدیق تو کی، بعد میں اگر کوئی نبی آتا تو وہ حضور کی تصدیق کرتا۔ تو خالق کائنات نے پھر ایسا کیا کہ نبی تو نہیں بھیجوں گا، نبی نہیں بھیجوں گا جو میرے نبی کی تصدیق کرے، البتہ صدیق بھیجوں گا جو قدم قدم پہ تصدیق کرے گا۔ اللہ نے پھر صدیق بھیجا، اور پھر پوری زندگی رسول اللہ کی ایسی نہیں آئی کہ حضور نے کوئی بات فرمائی اور بکر صدیق نے اس کا انکار کیا، اس کے خلاف کیا ہو۔ اس واسطے ان کا حق بھی تھا، اور وقت نے جو حالات نے جو ایک صورتحال سامنے پیش کی تھی، اس کا تقاضا یہ تھا کہ تھوڑا سا میں اس پر بھی تبصرہ کر لوں اور حضرات کے ذہن میں یہ بات ڈال دوں کہ یہ جو خرافات بکی ہیں وہ جھوٹ ہے، فریب ہے، فراڈ ہے، دنیا کی کسی کتاب میں بھی ہو وہ غلط ہے۔ ہم ایسے سوچ پر بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو اس سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔